ایک جھوٹ جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الکذب یہلک، یہ جو جھوٹ ہے نا یہ ہلاک کرتا ہے، الصدق ینجی، سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے۔ لیکن آج تو ہم اپنے بچوں کو بھی گھر کے اندر کسی نے آنا ہو اور اس سے ہم نہیں ملنا چاہتے تو اب چھوٹے بچے کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو بول دو کہ بابا گھر پر نہیں ہے۔ وہ بچہ جس کی تربیت صدق سے کرنی تھی، خود بھی جھوٹ نہیں بولنا، بچوں کو بھی نہیں بلانا، تو اب ہمارے حالت، ہمارے طریقہ کار کہ ان کو بول دو۔ اور اس طرح سے کئی جھوٹ جو ہے وہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ ایک صحابی بعد میں ہوا اور ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آئیے، ہاتھ بڑھائیے، میرے ہاتھ پر بیعت کیجیے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور پھر کھینچ لیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا؟ جی تو بیعت کے لیے کہا، پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ عرض کی کہ میرے اندر 3 برائیاں ہیں، 3 برائیاں ہیں، اگر میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میں وہ 3 برائیوں سے کیونکہ باز نہیں رہوں گا، اس لیے کہ میرے اندر وہ رس بس چکی ہے، اگر ان 3 برائیوں کے متعلق باز پرس نہ کریں تو پھر میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ تو فرمایا کہ کون سی برائیاں تیرے اندر؟ اس نے کہا کہ میں ڈاکو ہوں، رہزن، میں چور ہوں، رات کو گھروں کو نقب کر کے چوری کرتا ہوں، دوسرا میں زانی ہوں، تیسرا میں شرابی ہوں۔ یہ 3 برائیاں میرے اندر رس بس چکی ہیں، اور اگر آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ میں یہ کام، کیونکہ مجھ سے چھوٹیں گے نہیں، میری رگ و ریشے کے اندر یہ بس چکے ہیں، اگر میرے ساتھ آپ کہیں کہ میں اس کے بارے نہیں پوچھوں گا تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، ایک لمحے کے لیے حضور نے توقف کیا، نگاہ نبوت سے دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان میرے ساتھ ایک وعدہ کر کے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب دیکھیں نا، جھوٹ ایک معمولی سی چیز سمجھی جاتی ہے، فرمایا کہ ایک وعدہ کر کے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اس نے کہا، دل میں سوچا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا؟ تو اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرے آقا نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو بیعت فرما دیا، دائرہ اسلام میں اس کو داخل کر لیا۔ پہلی رات ہے، گھر کے اندر گیا اور رات گزرنے کے بعد، یعنی کافی پہلا پہر گزرنے کے بعد اس نے چاہا کہ آج میں اپنے اوزار اٹھاؤں اور فلاں گھر میں جا کر نقب کروں اور چوری کروں۔ اس نے اب وہ اوزار اٹھائے تھے، دل کے اندر خیال آیا کہ اگر میں آج چوری میں نے کی، صبح جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو حضور نے پوچھ لیا کہ نوجوان تیری رات کیسے گزری؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ چوری کرتے ہوئے، تو آقا علیہ السلام تو شریعت میں رعایت نہیں کریں گے، وہ تو میرا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ اور اگر میں نے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، پھر میں حضور سے وعدہ کر کے آیا ہوں، پھر میں اپنے وعدے سے مکر گیا، لہٰذا ایسا کیوں نہ کروں کہ اس برائی کو چھوڑ دوں۔ اس نے پکا تہیہ کر لیا، اس برائی کو چھوڑ دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ شراب پیوں، اس بوتل کو اٹھایا، اس ڈالنا چاہا اپنے گلاس کے اندر، دل میں خیال آیا کہ صبح اگر امام الانبیاء نے سوال کیا تو کیا جواب دوں گا؟ اگر میں نے کہا شراب پیتے ہوئے تو شریعت کی رعایت آقا علیہ السلام وہ تو کوڑے لگائیں گے، شریعت پر کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور اگر میں نے کہا کہ میں نے شراب نہیں پی تو پھر میں وعدے سے مکر گیا، تو ایسا کیوں نہ کروں کہ میں اس برائی کو بھی چھوڑ دوں۔ پھر اس نے چاہا کہ میں کسی قبیلے عیاشی کے لیے جاؤں، اس نے اس بات کو بھی سوچا اور یہی کہہ کر چھوڑ دیا کہ اگر میں نے عیاشی کی اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا کر میں نے کہا کہ زنا کیا تو مجھے تو وہاں پر سنسار کیا جائے گا، اور اگر میں نے کہا کہ رات گھر پر گزاری تھی پھر میں اپنے وعدے سے مکر گیا، لہٰذا اس برائی کو بھی چھوڑ دیا۔ بس یہ تینوں برائیاں پہلی رات کے اندر چھوٹ گئیں۔ صبح کے وقت جب منارہ اذان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو وہ نوجوان بھی اٹھا، وضو کیا، حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھا لیتے تو بالکل گھوم جاتے اور اپنی نظر کرم اپنے غلاموں پر فرماتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرض نماز پڑھنے کے بعد جب گھومے آپ اور اپنی توجہ، اپنی نظر اپنے غلاموں پر کی، اس نوجوان کی طرف اشارہ کر کے
नाम लेकर फरमाया, ऐ फुला इब्ने फुलान, बता तेरी रात कैसे गुजरी। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो आपसे एक वादा करके गया था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उस एक इफ़ाए अहद ने मुझसे सारी बुराइयां छुड़वा दी है, सारी बुराइयां छुड़ा दी। तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, हमारे मुआशरे का बिगाड़ ये है कि हम तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला है, तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सुरखरू जब ही होंगे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे।